اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن کے تعلق سے کچھ باتیں آپ نے گزشتہ ویڈیو میں سماعت فرمائی تھی۔ وہ مقدس ہستیاں جن کو قیامت تک آنے والی انسانیت فراموش نہیں کر سکتی، وہ مقدس ہستیاں جن کے صدقے سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ملی ہے، حضور جن کے صدقے سے سنت رسول ملی ہے، جن کے صدقے سے محبت رسول ملی ہے، جن کے صدقے سے رحمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، اور بہت سی چیزیں ملی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات اور بہت سی چیزیں ملی ہیں۔ وہ مقدس ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا لشکر ہے، یہ میری جماعت ہے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحاب کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ جس طرح ستارے کے روشنی کے ذریعے سے آدمی اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اسی طرح ہم اپنی زندگی کے اندر صحابہ کو آئیڈیل بنائیں گے۔ ہم ہر موڑ پہ صحابہ کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، ہم ایمان والے بنیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں گے۔ ایمان تو ہم بھی سینوں میں رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے ایمان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ہم نے کوئی قربانی نہیں دی اسلام کے لیے، ایمان کے لیے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم دیندار گھرانے میں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دیندار مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ مسلمان گھرانے میں جب پیدا ہونے کے بعد ہمیں پھر نام بھی مسلمان والا رکھا گیا ہے، اسلامی نام کے اعتبار سے ہمارا نام رکھا گیا ہے۔ ہمیں معاشرے وہ ملا جہاں مسلمان آباد تھے، مسلمانوں کا مرکز تھا، ایسے ماحول میں پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں ایمان کے لیے، اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر ہمیں کوئی تکلیفیں جھیلنے کی نوبت نہیں ہے، تکلیفیں اٹھانے کی نوبت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام نے وہ تکلیفیں برداشت کی، صحابہ کرام نے تکلیفیں اٹھائی ہیں ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ جو صحابہ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، ہم اس کا آج امیجن تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی جان، مال، تن من دھن، ماں باپ، بھائی بہن سب کو قربان کیا ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، بیوی بچوں کو قربان کیا ہے۔ کون بھلا سکتے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، ایمان لائے، تو کفار نے ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا، پشت لٹا دیا، اور ان کے سینے میں پتھر رکھا، اور ان کے پیروں کو گھوڑے سے باندھ کر پورے مکہ کے گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے رہے۔ پھر بھی انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، ذرہ برابر بھی ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، ایک دن کفار نے ان کو دھوپ میں لٹا دیا اور بہت سے سزائیں دی ہیں۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمیہ صبر کرو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ابو جہل کو یہ برداشت نہیں ہوا، اس نے پرچھی مار کر ان کو شہید کر دیا۔ چنانچہ اسلام کی سب سے پہلی شرف شہادت انہی کو نصیب ہوئی، اسلام میں سب سے پہلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جب ایمان لائے، ایمان قبول کیا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی
ایمان کی کرنوں سے بہت دور تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے بہن کے گھر جا کر بہن کو اتنا مارا کہ ان کے بدن سے بدن لہولہان ہو گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ لیکن وہ بھی عمر کی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ عمر تو مجھے چاہے کتنے بھی تکالیف دے دے، مجھے کتنا ہی مار کے میرے بوٹیاں کر دے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، پھر بھی میں ایمان نہیں چھوڑوں گی، میں ایمان لا چکی ہوں۔ صحابیات نے بھی اتنے بڑے بڑے قربانیاں دی ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر اسلام کا اعلان کیا خانہ کعبہ میں، تو کفار نے ان کو اتنا مارا کہ زمین پہ لٹا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو خانہ کعبہ میں بلند بآواز قرآن کی تلاوت کرے تو کفار نے یہ آواز سنی تو کفار نے اتنا مارا، اس قدر مارا کہ ان کا چہرہ بگڑ گیا۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ اگر تم کہو تو کل پھر آؤ کر بآواز بلند قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اتنے تکلیفیں برداشت کے لیے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی آنے نہیں دی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک معزز شخص، جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ان کے چچا نے ان کو ہاتھ پیر کو رسیوں سے باندھ دیے ہاتھ پیر۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے ایمان لائے تو ان کے چاچا نے ان کو رسیوں سے باندھ کر الٹا لٹکا لیا تھا اور نیچے سے ناک میں دھواں دیا۔ اتنے تکلیفیں برداشت کیے ہیں ایمان کے خاطر، دین کے خاطر صحابہ کرام نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے اور ایمان لا کر ایک تقریر میں دعوت اسلام دی تو کفار نے ان کو اتنا مارا کہ ان کے قبیلے والوں کو یقین ہو گیا کہ موت کا یقین آ گیا۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے تھے۔ اتنے تکلیفیں برداشت کیے صحابہ نے، صرف جسمانی تکلیفیں برداشت ہی کرنا نہیں پڑا، انہیں اپنے عزیزانہ تعلقات کی بھی قربانی دینی پڑی ہے۔ بھائی بہن کو چھوڑ دیے، ماں باپ منہ موڑ لیے، بیوی بچے روٹ گئے، خونی رشتے توڑ گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو جوڑنے کے لیے باقی کے تمام رشتے توڑ دیے، خونی رشتے ٹوٹ گئے۔ جب صحابہ کرام ایمان لاتے، صحابی بنتے تو ان کو گھر سے بے دخل کر دیا جاتا تھا، ان کے جسم سے کپڑے تک چھین لیا جاتا تھا، ان کے ہاتھوں اور پیروں کو زنجیروں سے باندھ کر کھانا پینا بند کر دیا جاتا تھا، بہت سی تکلیفیں دیتے تھے، لیکن صحابہ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اب تصور کیجئے، باپ کوڑے مارتا ہوگا اور بھائی جسم سے کپڑے چھین کر کہتا ہوگا کہ جا محمد کے پاس سے لے لے جس کا تو کلمہ پڑا ہے، تو کیا دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اپنوں کا دیا ہوا زخم بہت درد دیتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، اسلام لائے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ والدہ نے قسم کھائی کہ جب تک تو ایمان نہیں چھوڑے گا تب تک میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ ایک دن گزر گیا فاقے میں، تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، والدہ کو سمجھایا، ماں کو نہیں مانی، پھر بھی دوسرے دن بھوکا رہی، تیسرے دن بھوکا پیاسا رہی، 3-5-6 دن گزر گئے۔ جب کمزوری کی وجہ جب بے ہوش ہو گئی تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ماں، خدا کی قسم، بدن میں اگر 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے وہ جان چلی جاتی تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے ماں کو قربان کیا، اپنی ماں کو ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز آتی تو اس کو قربان کر دیتے تھے، بھائی بہن کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، ہر چیز کو، تن من دھن ہر چیز کو قربان کیا ہے صحابہ کرام نے۔ صرف یہی نہیں کہ جسمانی تکلیفیں برداشت کی ہے اور خونی رشتے ماں باپ کو قربان کیا ہے، بھائی بہن کو، سب کو قربان کیا ہے، تو غربت کو بھی برداشت کیا ہے صحابہ کرام نے۔ کھانے کے لیے جب گھر سے بے دخل کر دیا جاتا تھا اور جب انہیں کھانے کے لیے کھانا نہ ہوتا تھا، کھانے کے لیے دانا نہ ہوتا تھا، کئی دن فاقہ روزے کی حالت میں رہتے تھے، فاقے میں رہتے تھے صحابہ کرام۔ کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو پتے چبا کر زندگی گزارتے تھے، پتے چبا کر۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جبڑے پھٹ جاتے تھے، ان کے پیٹ کو لگ جاتے تھے،
کئی کئی دن تک فاقے میں زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی کئی دن تک کھجور پر اور فاقوں پر زندگی گزاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب گھر میں اندر تشریف لائے تو حسن حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ فاطمہ سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھوک سے بیتاب ہو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، کچھ آٹا گوشت خرید کر آئے، پکائے۔ جب کھانے کے لیے رستہ پہ بیٹھے تو سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی تھی کہ سوچا کہ اللہ کے نبی بھی کچھ کھائے یا نہیں کھائے، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ غربت میں گزارش و بہت سے واقعات ہیں ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے، ہر طرح کی قربانی دی ہے۔ ایمان کے مقام میں جو چیز آئی اس کی قربانی دی ہے صحابہ کرام نے۔ لیکن آج ہم اس غربت کو لے کر، اسی غربت کو لے کر، اس غربت کے نام پر ہم ایمان تک بیچنے کے لیے تیار ہوئے، اپنی عزت تک بیچنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ غربت کے نام سے ہمارا ایمان چھینا جا رہا ہے، ہمارا دین چھینا جا رہا ہے غربت کے نام سے۔ ہم بھی تو اس نبی کی امت ہی ہے جنہوں نے غربت میں بھی فاقے میں اور روزی کی حالت میں زندگی گزاری ہے، لیکن آج ہم نبی کی امتی ہو کر بھی آج ہم حلال و حرام میں تمیز کرنا بھول چکے ہیں۔ صحابہ نے بہت سے قربانی دی ہے، تب جا کے ہم تک دین پہنچا ہے۔ ہر چیز کی قربانی دی ہے صحابہ کرام نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر سمجھنے اور صحابہ کرام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور صحیح طور پر اسلام پر، دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وقت آنے پر دین کے لیے، اسلام کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہم تیار رہے، ایسا ہمارا جذبہ ہم نوجوانوں کے اندر پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔